کیوں نہیں, تو ہی ہمارا رب ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے تم نے عالم ارواح میں تو وعدہ کیا تھا میں ہی تمہارا رب ہوں, دنیا میں آ کے کیوں بھول گئے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ, اور کاٹتے ہو اس چیز کو جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. جوڑنے کا کیا ہے؟ اللہ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے, توڑنے کا حکم نہیں دیا. تو تم اس کو توڑتے ہو, اللہ نے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد کرتے, أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ گھاٹے والے ہیں, یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو. وکنتم امواتا فاحیاکم, تم مردہ تھے ہم نے تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم, ہم تمہیں پھر ماریں گے. ثم یحییکم, ہم تمہیں پھر زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون, اور پھر تم لوٹ کے ہمارے پاس ہی آؤ گے. پہلے مردہ پھر زندہ, پھر مردہ پھر زندہ. جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا وہ مردہ ہی تھا. ایک اللہ نے بے وقعت بے جان قطرے سے انسان کی زندگی بخشی تو مردہ تھا, مردہ سے زندگی آ گئی. اور پھر اس زندہ کو اللہ نے پھر مردہ کر دیا, زمین میں دفنا دیا ہم نے, اللہ اس کو پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, دیکھو تم نے پلٹ کے اسی کے پاس آنا ہے کہ جو تمہیں زندگی دیتا ہے, پھر موت دیتا ہے, پھر موت دیتا ہے, پھر زندگی دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, تمہارا پروردگار وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ, پھر اللہ نے آسمان کی طرف قصد فرمایا. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, پھر اللہ نے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے. اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا اور پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا. زمین کی ساری چیز کو وجود بخشنے کے بعد پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے. یہاں تو ہے 7 آسمان. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ, اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اگر اللہ کہتا کن ہو جا تو ہو جاتا, مگر پروردگار نے یہ 6 دن کا پیریڈ اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ لوگوں کے لیے کہ ہر کام کے اندر تحمل اور ہر کام کے اندر ٹھہراؤ ہونا چاہیے, جلد بازی نہیں. اور پروردگار اگر کون کہتا تو سب کچھ ہو جاتا, مگر پروردگار نے 6 دن کا ارشاد فرمایا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور تمہارا پروردگار ہر شے کا علم رکھتا ہے. اب اگلی آیت کریمہ جو ہے, یہاں اللہ رب العزت جناب آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام اور فرشتوں کے جو معاملات ہوئے اللہ اس کو بھی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ بمانا نائب. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرشتوں سے یہ جو فرمایا نا میں بنانے والا ہوں, تو بعض فرماتے ہیں یہاں اللہ نے مشورہ کیا فرشتوں سے کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا, تو فرشتوں نے فوراً کہا اتجعل فیہا, تو اپنا نائب بنا رہا ہے زمین میں. من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ جو زمین میں جا کے فساد کریں گے, خون ریزی کریں گے. اب فرشتوں نے یہ کیسے کہا کہ وہ زمین میں جا کے فساد کرے گا, وہ خون ریزی کرے گا؟ ابھی آدم کو وجود اللہ نے بخشا ہی نہیں ہے, اور فرشتوں نے پہلے کہہ دیا وہ تو زمین میں فساد کریں گے, خون ریزی کریں گے. اصل میں فرشتوں نے کیا تھا قیاس وہ جنوں پر. آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کئی ہزار سال اللہ نے اس زمین پر جنوں کو بسایا تھا. آج بھی جن بستے ہیں, تو جن جو ہے وہ زمین پر خون ریزی کرتے تھے, لڑتے تھے, جھگڑتے تھے. تو فرشتوں نے کہا کہ جیسے جنات لڑتے تھے تو یہ بھی جا کے ویسے لڑیں گے, یہ بھی خون ریزی کریں گے, یہ بھی فساد کریں گے. انہوں نے جنوں پر قیاس کیا تھا, جیسے جن لڑتے تھے زمین پر, یہ بھی جا کے لڑیں گے. تو اللہ نے ارشاد فرشتے کہتے ہیں اے پروردگار کیوں پیدا کر رہا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ, ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, بِحَمْدِكَ, تیری حمد بولتے ہیں, وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور تیری پاکی بولتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے, یا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب یہاں پر فرشتوں کا یہ کہنا کہ اے پروردگار آدم علیہ نبی جینا, یعنی ان کی ذریہ زمین پہ فساد خون ریزی کرے گی, تو فرمایا کہ اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اللہ رب العزت نے
جناب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی وہ علم کی وجہ سے دی. تو آدم علی نبینا السلام کی جو فضیلت تھی فرشتوں پر وہ علم کی وجہ سے تھی. اللہ اکبر. اب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے یہ مشورہ کیا. پھر آگے ارشاد کیا فرماتا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے ساری کائنات کے نام جناب آدم کو سکھا دیے. یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیالہ اور پیالی کے نام تک جناب آدم کو سکھائے. تو آپ اگر یہ دیکھنے کہ یہ جو نسل در نسل سلسلے چل رہے ہیں اور نئی نئی قوم وجود میں آتی ہے، نئی نئی زبان وجود میں آتی ہے، یہ زبانیں کون سی ہیں؟ یہ وہی تو جناب آدم کو اللہ نے سکھائی تھی. آدم کی اولاد میں جو چل رہی ہے تو وہی ابا کی چل رہی ہے نا. تو جناب آدم کو جو اللہ نے سکھائی تھی. تو کئی زبانیں، کئی رنگ، کئی جو ہے قوموں کو اللہ نے تخلیق کیا ہے. تو وہی ہے. تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے. سارے سکھانے کے بعد ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان سب کو فرشتوں کے سامنے پیش کیے. اب اللہ نے سارے نام آدم علیہ نبی السلام کو سکھائے اور کہا اے آدم اب یہ نام تم فرشتوں کو بتاؤ. اب فرشتوں نے وہ نام، جناب آدم نے نام فرشتوں کو بتائے. اب اللہ نے فرمایا فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اے فرشتوں اب ایسا کرو یہی نام تم مجھے بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات پر کہ یہ آدم علیہ نبی علیہ السلام ان کی جو ذریہ زمین پر فساد کرے گی. اب آدم نے تمہیں نام بتائے، اب یہی نام تم مجھے بتاؤ. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. اللہ فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، قالوا سبحانک، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا تو نے سکھا، اس سے علاوہ جو ہمیں علم نہیں. تو یہاں پر جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے علم سکھایا. اب اللہ اکبر. حدیث پاک سنیے، میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے. اگر کوئی بندہ ساری رات خلوتوں میں، جلوتوں میں، تنہائیوں میں بیٹھ کے نوافل پڑھے، ذکر و اذکار پڑھے، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ بندہ کسی مجلس میں جا کے دین کی ایک بات سیکھ لے. دین کی ایک بات سیکھ لے. یعنی اگر، اب بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص 100 رکعت نماز نفل پڑھے اور ایک بندہ ایک مسئلہ دین کا سیکھ لے، اس کی 100 رکعت نماز نفل سے وہ دین کا مسئلہ سیکھنے والا زیادہ ثواب لے جائے گا. اللہ اکبر. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اور الحمدللہ وہی کام ہم کر رہے ہیں بیٹھ کے. ہم تو ایک نہیں کئی آیتیں سیکھ رہے ہیں. ایک آیت تم نے سیکھی ابو ذر، تمہارا صبح کرنا اس حال میں بہتر ہے کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھو. فرمایا کہ تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ علم کا ایک باب سیکھ لیا اور جس پر عمل کیا گیا، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. خالی آیت کو سیکھا، 100 نوافل، اور فرمایا کہ اس آیت کو سیکھا اور اس پر عمل بھی کیا، 1000 نوافل سے بہتر ہے دین سیکھنے. کتنی بڑی فضیلت ہے دین سیکھنے کی. اللہ اکبر. یعنی آپ یوں سمجھے کہ ایک بندہ رات عشاء کی نماز سے فجر تک نوافل پڑھے، سبحان اللہ، ثواب ہے، عابد کی بڑی شان ہے. مگر ایک بندہ کسی مجلس میں آ کے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 20 منٹ دین کے مسئلے سیکھتا ہے، یہ اس سے زیادہ فضیلت والا ہے. جبھی تو کہا گیا نا کہ عابد ساری رات نوافل پڑھے اور عالم ایک مسئلے کی تلاش میں لگ کے پھر سو جائے، تو عالم کا سونا عابد کی عبادت سے افضل ہے. اس لیے کہ عابد جو عبادت کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، مگر عالم جو جستجو کرتا ہے وہ پورے معاشرے کے لیے کرتا ہے. وہ پورے معاشرے کے لیے کرتا ہے. یہ بھی تو شیطان نے کہا نا اپنے چیلوں سے، جتنا ہو سکے ان دینداروں کو گمراہ کرو. اس لیے کہ اگر ایک مولوی بھی پٹڑی سے اترا نا، پورا معاشرہ اتر جائے گا. اگر ایک مولوی پٹڑی پہ کھڑا ہو گیا، اس نے پورے معاشرے کو سنبھال لینا ہے. جبھی تو اس نے کہا تھا نا شیطان نے، آؤ تمہیں مثال دیتا ہوں عالم اور عابد کی. چھوٹی سی شیشی لے کے آ گیا وہ ایک عابد کے پاس
کہا میاں یہ بتاؤ اللہ ساری کائنات کو شیشی میں جمع کر سکتا ہے؟ کہا پاگل ہو گیا، اس شیشی میں میری انگلی نہیں آ رہی، کائنات بلا خاک آئے گی۔ اب وہی شیشی لے کے شیطان جو ہے کسی عالم کے پاس چلا گیا، بتاؤ ساری کائنات کو اللہ شیشی میں جمع کر سکتا ہے؟ کہا تو شیشی کی بات کر رہا ہے، اللہ تو اس بات پر قادر ہے، وہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے بھی چھوٹے سوراخ میں پوری کائنات کو جمع کر دے۔ کہا دیکھو یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، عابد و عالم میں کیا فرق ہے۔ تو جناب آدم علیہ نبینا کی جو افضلیت فرشتوں پر تھی وہ علم کی وجہ سے تھی، اور فرشتوں نے کیا کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو علم ہے ہی نہیں، الا ما علمتنا، اتنا ہی جتنا تو نے سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا قال یا آدم، اے آدم انبئہم باسمائہم، اب وہ نام جو تمہیں رب نے سکھائے ہیں وہ نام اب ہمیں بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جناب آدم نے سارے نام اللہ کو بیان کر دیے۔ قال الم اقل لکم، تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں میں کیا تم سے نہیں کہتا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں جو کچھ غائب ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ آپ کو گزشتہ درس میں یاد ہوگا میں نے کہا تھا، یہ چیز نوٹ کر لیجیے گا، غیب سے مراد اللہ کے لیے غیب نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے غیب ہے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ جب بھی آتا ہے نا قرآن میں اللہ غیب کو جانتا ہے، اللہ غیب کو جانتا ہے، جو غیب زمینوں میں آسمانوں میں، تو اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، تو غیب تو ہمارے لیے نا۔ تو یہ جو قرآن میں اللہ بار بات کہ میں غیب کو جانتا ہوں، اس سے مراد یہ کہ جس کو تم غیب سمجھتے ہو ہم اس کو بھی جانتے ہیں، مطلب اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ اور فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ فرشتوں سے کہا گیا، فرشتے کیا چھپاتے تھے؟ فرشتے یہ چھپاتے تھے کہ خلافت کے مستحق تو وہ ہیں، اللہ کی خلافت کے مستحق تو وہ ہیں، ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے تھے۔ اور ظاہر کیا کرتے تھے؟ وہ ظاہر یہی کرتے تھے مالک یہ تو آدم کی اولاد زمین میں جا کے خون ریزی کرے گی، فساد کرے گی۔ اللہ فرمائے جو میں جانتا ہوں وہ تم، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جب بندہ رات کی تنہائی میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، پھر میرے مدنی آقا نے فرمایا اللہ اپنی شایان شان نہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، اور کیا فرماتا ہے میرے مالک، اے میرے فرشتوں دیکھو تم تو کہتے تھے بندہ جا کے زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، دیکھو ساری کائنات سو رہی ہے اور میرا بندہ مجھے اٹھ کے یاد کر رہا ہے، میرا بندہ اٹھ کے مجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت آگے کیا ارشاد فرمایا، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اے فرشتوں اب جناب آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، انکار اور تکبر، وکان من الکافرین، اور وہ کافر ہو گیا۔ تو جناب آدم کو یہ جو سجدہ ہوا تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ معبودیت نہیں تھا، وہ تو صرف رب کی ذات کو ہے سجدہ معبودیت۔ تو جناب آدم کو سجدہ تعظیمی ہوا تھا، اور انبیاء کرام کی شریعتوں میں بھی سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے پوری خواب دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی تعبیر یہی تو تھی کہ جب آپ کے والدین مصر گئے تو سارے آپ کے 11 بھائی، آپ کے والد جناب یعقوب اور آپ کی والدین سب نے آپ کو سجدہ کیا، وہ سجدہ بولو تعظیمی تھا۔ مگر ہماری شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ معبودیت تو کفر ہے، بندہ کوئی سجدہ کرے گا معاذ اللہ عبادت سمجھ کے وہ تو کافر، اگر کوئی تعظیماً بھی سجدہ کرے تو یہ حرام، سخت حرام ہے، بالکل ناجائز حرام۔ تو اس شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی حرام ہے، گزشتہ شریعتوں میں اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے۔ تو جناب آدم کو سجدہ ہوا تھا وہ سجدہ تعظیمی ہوا تھا، سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا، شیطان نے تکبر کیا۔ اچھا تکبر کیا کیوں؟ تکبر اس لیے کہ شیطان کہتا تھا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں جناب آدم سے، کیوں؟ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، جناب آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ افضل ہے مٹی سے، تو میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔
تو یہ اس کی دلیل تھی، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا جناب آدم علیہ السلام، تو میں اسے بہتر ہوں. اس وجہ کر کے شیطان نے جو ہے جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو وہ بدبخت جو ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا. ورنہ شیطان، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں تک فرشتوں کا استاد اور مقرب بارگاہ الہی سمجھا جاتا تھا، اتنی اس کی جو ہے جناب عزت ہوا کرتی تھی. اگر ایک جھٹکے میں آسمان سے زمین پہ پٹخ دیا گیا. کیوں؟ انبیاء کی توہین، انبیاء کی توہین. تو یہ جو تکبر ہوتا ہے نا، تکبر، یہ ایک لمحے کے اندر بندے کو اٹھا کے پٹخ کے پتہ نہیں کہاں جا کے پھینک دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ نہ کرے. تکبر سے بچتے رہو. اور میرے مدنی آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے کہ جی میں تو پھر میں ہوں. اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو عذاب بھی وہی دیا جاتا ہے جو متکبرین کو دیا جاتا ہے. تکبر. میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ جو بندہ کپڑا زمین پر گھسکا کر چلے، لٹکا کر چلے تکبر کی وجہ سے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اور ایک حدیث طیبہ میں حضور نے فرمایا التکبر ردائی الکبر ردائی. میرے مدنی آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الکبر ردائی، اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے. اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، اور جو مجھ سے میری چادر لے پھر اب اس کو چھوڑے گا. تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے، بڑائی اسی کے لیے ہے. ہم جبھی تو کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اکبر کا معنی تو ہی بڑا ہے، بڑائی تیرے لیے ہے. تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ تکبیر جس کے اندر اللہ کی بڑائی بولے، وہ سب اللہ کو زیب دیتا ہے. بندے کے اندر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ جھنجھوڑ کے کہا ہے زمین پہ اکڑ کے چلنے والے، تو یہ معلوم ہے ہم نے تمہیں کہاں سے پیدا کیا؟ ایک اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کیا. تیری حیثیت یہ تیری اوقات کے اچھل اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ اللہ کو جگہ ارشاد فرماتا ہے جھنجھوڑ کے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، او زمین پہ اکڑ کے چلنے والے، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیا تو زمین کو چیر ڈالے گا؟ کیا تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ جائے گا؟ کیوں اکڑ کے چل رہا ہے؟ اللہ کو جھکے لوگ پسند ہیں، عز و انکساری والے پسند ہیں، متکبرین اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. اب اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اب شیطان تو آ گیا منوس زمین پر. اب جناب آدم سے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اے جناب آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ پیو بے روک ٹوک کے جہاں سے تمہارا جی چاہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اور حضرت ترجمہ کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ، ظالمین میں سے نہیں، حد سے بڑھنے والوں میں سے. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلایا، انہیں لغزش دی. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور شیطان نے انہیں جنت سے زمین پہ لے آیا. اللہ نے کیا فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اے جناب آدم اتر جاؤ. بعضکم لبعض، آپ کے بعض کے دشمن ہیں. وہ ہے جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اولاد کی دشمن ہے نا. اللہ نے پہلے فرمایا اتر جاؤ، آپ کے بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ مدت ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ میعاد ہے، ٹھہرنا ہے، برتنا ہے، اور پھر ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے. شیطان نے بہکایا کیسے؟ شیطان نے قسم کھائی تھی. شیطان نے کہا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا انا لکما من الناصحین. شیطان نے کہا میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وہ کیا کہ اے آدم بی حوا، آپ اس درخت سے پھل کھا لو. کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے. امر یعنی کبھی آپ کو موت آئے گی ہی نہیں، یا پھر آپ فرشتے بن جاؤ گے اس کو پھل کھا لو گے تو. وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سمجھتا تھا جناب آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا ہوں تو میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا.
تو جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا نے وہ پھل کھا لیا، وہ درخت کا پھل بی بی حوا نے کھایا، تو آپ نے کھانے کے بعد جناب آدم کو بھی کھلا دیا۔ اب جیسے کھایا تو جنتی جو لباس تھا وہ اترنا شروع ہو گیا، اس کو کھاتے جنتی لباس، تو کہتے ہیں یہ جو ناخن ہے یہ بھی جنتی لباس ہے، اسی کا ایک ذرہ بچ گیا ہمارے جسم کے اوپر، باقی سارا ہمارا لباس اتر گیا ہمارے سوا جناب آدم کا۔ تو اللہ جو ہے وہ پروردگار 8ویں 9ویں پارے میں پورا واقعہ ہے کہ پھر جناب آدم نے جناب بی بی حوا نے وہ درخت کے پتے لیے اور اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگ گیا۔ تو جناب آدم علیہ نبی جن علیہ السلام سے یہ جو خطا ہوئی وہ خطا اجتہادی تھی، یعنی اس پر انبیاء کو، اچھا کچھ نوجوان بھی یہ کہتے ہیں کوئی غلطی ہو جائے نا تو کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے، میرے ابا سے بھی تو ہوئی تھی جناب آدم سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بہت بڑی بے باکی، بڑی توہین ہے، بہت بڑی توہین ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ اس پر یہ تو بڑی علمی گفتگو ہے، بڑی علمی بحث ہے کہ جناب آدم کا کیا معاملہ تھا۔ بہرحال امت کے لیے کیا ہے، اللہ نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، بس ہمیں آمنا و صدقنا کہنا ہے، ہم نے اپنے عقلوں کے گھوڑوں کی طرح نہیں دوڑانا، ورنہ کہیں ہم اس میدان میں نہ چلے جائیں ہمارے اعمال برباد ہو جائیں بس۔ تو شاید شیطان نے کہا کہ میں دونوں کا کیا ہوں، خیر خواہ ہوں، اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، جناب آدم اس زمین پر تشریف لے آئے، ایک عرصے تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، تو جناب آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے توبہ قبول کر لی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ وہ کلمات کیا ہیں، بڑے پیارے کلمات ہیں، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جناب آدم یہ کلمات پڑھتے تھے، اور یہ کلمات اللہ نے سکھایا آدم کو، اے آدم یہ کلمات کہا کرو۔ جناب آدم نے یہ کلمات کیے، کہے، اللہ نے کرم فرمایا۔ تو میں اور آپ بھی یہ کلمات دعاؤں میں بھی پڑھا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے نہ بخشا اور تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے، ہمارا بچے گا کیا؟ تو جناب آدم نے یہ کلمات پڑھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، جناب آدم سے جب وہ خطا اجتہادی ہوئی، ایک عرصے تک آپ حیران و پریشان روتے رہے، پھر بارگاہ الہی میں عرض کی، پروردگار تجھے محمد کا واسطہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم تو کیسے جانتا ہے انہیں؟ اے پروردگار کہ جب میری آنکھ کھلی تھی جنت میں تو میں نے جنت کے پتے پتے پہ، جنت کے درختوں کے، جنت کے ستونوں پہ دیکھا تھا، تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہوا تھا، تو میں سمجھ گیا وہ عظیم ہستی جو تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، میں اس کا وسیلہ دیتی ہوں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے آدم تو نے اس محمد کا وسیلہ دیا ہے، رب نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہ هو التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ آگے کیا فرمایا، قل اهبطوا منها جميعا، ہم نے فرمایا تم سب کے سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، فإما يأتينكم مني هدى، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، جو اس ہدایت پر عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پر دنیا میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جناب آدم کی اولاد کے لیے تھا۔ والذین کافروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم ہی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ رب العزت، یہاں تک تو بات ہو گئی ختم۔ اب اللہ رب العزت جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم کا اور بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ اچھا بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں نا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ جناب یعقوب کون تھے؟ حضرت اسحاق کے بیٹے۔ حضرت اسحاق کون؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، جن کا لقب تھا بنی اسرائیل، جن کا لقب کیا تھا؟ بنی اسرائیل۔ اب جتنے بھی نبی آئے وہ سارے کے سارے جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل نبی کہلائے۔ کوئی جناب آدم سے سارے، جناب ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور پھر یعقوب کے بیٹے سارے نبی۔ اس کے بعد کے جناب یوسف ہو گئے، جناب موسیٰ ہو گئے، عیسیٰ ہو گئے، داؤد ہو گئے، سلیمان ہو گئے، شعیب ہو گئے، سارے۔
اب جناب ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق سے یہ سارے نبی آئے، اور جناب اسماعیل سے صرف ایک ہی نبی ہے، وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے فرمایا اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا تھا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، ایسا کرو تم میرا وعدہ یاد کرو، پکا پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم خاص مجھے سے ڈرو۔ اللہ کا کیا وعدہ تھا ان سے؟ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ اگر تم نیک بن جاؤ گے میرا وعدہ میں تمہیں جنت دوں گا۔ اب تم نے اللہ کا وعدہ کیا پورا کرنا ہے؟ اللہ کا تم سے عہد تھا کہ دیکھو وہ نبی آئیں گے، محمد رسول اللہ نبی آخر زمان، ان پر ایمان لانا، ان کی شریعت پر عمل کرنا، انہیں آخری نبی جاننا۔ تم اس عہد کو پورا کرو، میں تمہیں جنت میں بھیجوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پروردگار کا خاص کرم ہے۔ اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرتا ہوا ہے تمہاری پچھلی کتابوں کی، یعنی تورات، انجیل، زبور کی تصدیق قرآن نے کی ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا بھئی قرآن، تورات، انجیل، زبور قرآن نے ہمیں کہا تم نے مان لیا۔ وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، دیکھو سب سے پہلے انکاری نہ ہو جانا۔ حضور کی آمد سے پہلے سب حضور کے گن گاتے تھے، جب حضور کی آمد ہوئی تو سارے انکاری ہو گئے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑے داموں میں نہیں بیچنا۔ کیا مہنگے دام بیچنا؟ کہا نہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ وہ تورات کے اندر جو حضور کی آمد کی خبریں تھی نا، پہلے تو سناتے رہے لوگوں کو، بے حضور آنے والے ہیں، آنے والے۔ جب سرکار آ گئے کہا نہیں، نبی تو یہ ہے مگر ہمارے نہیں، یہ اوروں کے ہیں۔ پھر کہا یہ وہ نبی نہیں ہے جن کی نشانیاں ہم نے تورات میں پڑھی ہیں۔ وہ آیات کو یوں بدلتے تھے، کیوں؟ ان کا پتہ ہے اگر ہم نے کہہ دیا یہ نبی آخر زمانے، سب ان کے پاس چلے جائیں گے، ہماری چودراہٹ ختم، ہمارے نذرانے ختم، ہمارے وظیفے ختم، ہمیں کوئی مانے گا نہیں۔ تو اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے وہ حضور کو نبی نہیں مانتے تھے، نبی آخر زمان۔ جبکہ حضور کی آمد سے پہلے مشرکین مکہ کو یہودی کہتے تھے، یہودی کہتے تھے مشرکین مکہ سے کہ دیکھو وہ نبی آنے والے، آنے والے، آنے والے۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا وہ نبی آ گئے، اب یہ پوچھتے تھے وہ نبی آ گئے ہیں، کہتے نہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا ارشاد فرمایا، ایّایا فاتقون، خاص مجھے سے ڈرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق سے باطل کو نہ ملاؤ، حق کو حق رکھو، باطل کو باطل رکھو، وتکتموا الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو تم حق کو چھپا رہے ہو۔ وہ حق کیا تھا؟ میرے نبی کی آمد کی خوشخبریاں کیوں نہیں دیتے تم؟ کیوں نہیں بتاتے وہی نبی ہے جس کی نشانی ہم نے تورات میں پڑھی، انجیل میں پڑھی، زبور میں پڑھی، کیوں نہیں بتاتے؟ چھپاتے ہو۔ تو گویا کہ حضور کی شان چھپانا یہ یہودیوں کا کام ہے، حضور کے کمالات چھپانا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور جو حضور کے غلام ہوتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بدبخت آج کے جو بد مذہب ہے یہ یہودی ہی ہیں، انہی کی نسلوں میں سے ہیں کہ جو حضور کی شانوں کو چھپاتے ہیں، حضور کے کمالات کو چھپاتے ہیں۔ ہاں یہ وہی ہیں، وہ جو سرکار کے غلام، وہ تو حضور کی، اللہ اکبر، میں قربان، میں قربان۔ شیخ شرف الدین بوصیری جن کا ہم نے قصیدہ پڑھا نا، مولا صلی وسلم، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر اللہ نا اپنے نبی کی شان اور نبی کا مقام بیان کر دے، یا حضور کی عظمتیں اس دنیا پر ظاہر کر دے نا، وہ کہتے ہیں کسی قبر کے پاس جاؤ، اس بوسیدہ ہڈی کو اٹھاؤ اور اس پر حضور کا نام لو، اللہ اس ہڈی میں بھی جان پیدا فرما دے گا۔ حضور کی تو شان ہی ایسی ہے، حضور کی شان ہے ہی ایسی۔ تو یہ بدبخت حضور کی شان بیان کی کہاں ہے؟ حضور کی شان جب بھی بیان کی جائے مبالغہ کیا جائے، حد درجے کا مبالغہ کیا جائے، اس نبی کو خدا نہ کہو اور خدا سے جدا بھی نہ کہو، جو تمہارے دل میں اس نبی کی عزت، اس کی عظمت بیان کرو۔ اللہ کے کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو، زکات دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو رکوع کرنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے، ان کے ساتھ تم رکوع کرو۔ پر ہم نے شروع کے درس میں پڑھا تھا، بلکہ دوسرے درس میں جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لیں جیسے کہ یہ بے وقوف ایمان لیں۔ ان بدبختوں نے، یہودیوں نے، منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء، بدبختوں تم بے وقوف ہو، میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، حضور نے فرمایا جس نے کامل وضو کیا اور پھر فرض نماز کے لیے چلا
امام کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دے گا۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو گیا، لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے پڑھنے والوں کی مثل ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ اس کے ثواب سے کچھ کم نہ کرے گا۔ اندازہ لگے، یعنی اللہ اس کو جماعت کا ثواب دے گا، اگرچہ جماعت ہو چکی ہے، مسجد جو آیا ہے پڑھنے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اگر میرے امتیوں کو نماز فجر اور نماز عشاء کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو فرمایا اگر کوئی چل نہ بھی سکتا ہو وہ اپنی سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے گھسکتے ہوئے مسجد میں آئے گا اور نماز پڑھے گا، اگر پتہ چل جائے نماز فجر اور نماز عشاء کی برکت کتنی۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک باغ میں تشریف لے کے جب واپس آئے گا تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے، یہ دیکھ کر آپ نے کیا فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا۔ لوگوں نے فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا او ہو میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، اس باغ کی وجہ سے میری نماز عصر گئی تھی، میں نے سارا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، میں اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، میری نماز عصر چلی گئی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی نماز عصر فوت ہو گئی تھی، اور قرآن میں کہا حافظوا علی الصلوات الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص بیچ والی نماز، وہ بیچ میں نماز عصر ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی نماز عصر رہ گئی، جب نماز عصر رہ گئی تو ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے ان کے بچے کی عیادت کی، تو کہا او ہو، فرمایا کہ تم میرے بچے کی عیادت کر رہے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا میرے ساتھ اس بات کی عیادت کرتے کہ میری نماز عصر فوت ہو گئی ہے، تم بچے کی عیادت کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ اور صوفیاء کرام فرماتے کسی کی نماز عصر رہ جاتی نا، لوگ اس کی عیادت کو جاتے تھے، او ہو جناب آپ کی نماز عصر رہ گئی آج۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب حاتم اسم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری جماعت نماز فوت ہو گئی، جناب ابو اسحاق بخاری کے علاوہ کس نے میری تعزیت نہ کی، اور میرا بچہ فوت ہو جاتا تو کہتے 10,000 لوگ سے زیادہ میری تعزیت کرتے، مگر میری نماز فوت ہوگی، میری کس نے تعزیت ہی نہیں کی۔ تو فرمایا کہ میرا دینی نقصان زیادہ ہوا ہے بنسبت میرے جسمانی نقصان کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے کیا ارشاد فرماتا ہے یہودیوں کے بارے میں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو خود بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو گویا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا بندہ خود بھول جائے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت کافی مختصر ہے، ہم اپنا سبق کمپلیٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کے شان وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، اس لیے کہ یہودی اپنی خواہشات میں پڑے ہوئے تھے، ان سے کہا گیا تمہاری خواہشات نہیں چھوٹ رہی نا، تم صبر کرو، صبر سے تمہاری خواہشات چھوٹیں گی، یا پھر نماز کی پابندی کرو تمہاری خواہشات چھوٹیں گی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر نماز تو بھاری ہے ان پر جو منافقین ہیں، اہل ایمان پر تو نماز بھاری نہیں ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اب پانچواں رکوع، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان، نعمتی اللتی، میں نے تمہیں فضیلت دی، انعمت علیکم، تم پر انعام کیا، وانی فضلتکم، اور میں تمہیں تمام جہان پر فضیلت دی۔ اب تمام جہان پر فضیلت بنی اسرائیل کو تھی، کب تک؟ جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اس روئے زمین کی سب سے افضل امت بنی اسرائیل تھی، مگر جب سرکار کی امت آ گئی تو پھر یہ جو ٹائٹل تھا نا فضیلت والا، اللہ نے ان سے لے کے ہمیں دے دیا۔ اب افضل ترین امت امت محمدی ہے۔ بنی اسرائیل کو کہا کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، اور ہمارے بارے میں کیا فرمایا؟ کنتم خیر امہ، بہترین امت تو تم ہو۔ انہیں کہا گیا ہم نے تمہیں فضیلت دی، اور ہمارے بارے میں کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟
اخرجت للناس، اللہ نے تمہیں نکالا ہے لوگوں کے لیے، کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، تم بہترین امت ہو۔ اور آج ہم وہی کام کر رہے ہیں، بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں۔ اللہ نے یہ ٹائٹل ہمیں اس وجہ سے دیا، ہم یہ جو کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بنی اسرائیل افضل کیوں تھے؟ اللہ نے ان کو کیا کیا انعامات دیے، اندازہ تو لگائیں۔ دریا میں راستہ بنایا گیا، جناب موسیٰ نے جب عصا مارا دریا میں راستہ بن گیا۔ فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دی، اللہ نے ان کو تورات دی، بچڑے کی پوجا کی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک گروہ کو بنی اسرائیلوں کے اللہ نے ان کو مار کے ان کو پھر زندہ کیا، بادلوں سے سایہ کیا، من و سلوہ دیا، 12 چشمے جاری کر دیے ہیں، اور اللہ نے زمین سے ان کے لیے اناج اتارا، ساری نعمتیں دی، مگر پھر بھی سرکش کی سرکش رہی بنی اسرائیلی کو۔ اب دیکھیے گا آگے آیت اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اللہ فرمایا لوگوں ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہوگی۔ ماں بھی کہے گی میرا بیٹا چلا جائے جہنم میں، میری جان چھوٹ جائے، اس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں ہوگی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی جان کسی کی سفارشی بھی نہیں ہوگی، اور کسی سے کچھ لے کے چھوڑا بھی نہیں جائے گا، اور مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک قرآن کہتا ہے اگر مشرکین سے کہا جاتا نا اگر تمہاری جان چھوٹ جائے تو تم کیا دو گے، تو قیامت کے دن وہ بھی تمنا کریں کاش ہمارے پاس ساری دنیا کی دولت ہوتی، ہم یہ دے دیتے ہماری جان چھوٹ جاتی۔ اللہ کیا فرمائے گا، تم تو ساری دنیا کی دولت دینے کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو اس سے چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا تمہارے سے، وہ کیا تھا، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لے دے بس۔ کافر کہیں گے کاش ہمارے پاس دنیا ہوتی، سب کچھ فدیے میں دے کے جان چھوٹ جاتی۔ اللہ فرمائے گا تم دنیا کی دولت دینے کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا تم سے، وہ کیا تھا، آمنت باللہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے تو بات ختم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا ارشاد فرماتا ہے آگے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، ابھی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ فرعون کیا کرتا، تمہیں برا عذاب چکھاتا تھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹوں کو زندہ رکھتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی، اس آگ نے آ کے اس کے محل کو، پورے مصر کو گھیر لیا ہے۔ فرعون نے صبح سارے نجومیوں کو بلوایا، بتاؤ اب اس کی کیا تعبیر ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کہتا ہے خواب ایسی بنی اسرائیل پورے مصر کو گھیر لیا، وہ جو قبطی تھی نا، قبطی کہتے ہیں فرعونیوں کو، اس سب کو اس آگ نے جلا دیا ہے اور بنی اسرائیل کو کچھ نہیں ہوا۔ کہا کیا تعبیر ہے، انہوں نے کہا تعبیر یہ کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو تجھے اور تیری آل کو ختم کر دے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے، کہا کہ بنی اسرائیلی کی عورتوں کے گھروں میں پہرے لگا دو، جس عورت کے جو بچہ پیدا اس کو مار ڈالو۔ 70,000 بچوں کو فرعون نے مروا دیا، اور جو فرعونیوں کے قبطی تھے وہ بڈھے ہونے لگ گئے۔ اچھا فرعونوں کے قبطیوں کے جو بڈھے وہ بھی مرنے لگ گئے۔ فرعون کی قبطی نے کہا اگر ہم بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو مرواتے رہیں گے تو ہماری خدمت کون کریں گے، ہماری تو کھیتی باڑی سارے یہ بنی اسرائیلیوں کے نوجوان کرتے تھے، تو سب کو مروائے جا رہے ہیں، بچیاں ہیں ان کی، ان کو وہ ہمارے کس کام کی۔ تو فرعون نے کہا پھر ایسا کرو 1 سال چھوڑ دو، 1 سال مارو، یعنی 1 سال جو لڑکے پیدا ہوتے ہیں ان کو نہیں مارو، جو اگلے سال لڑکے پیدا ان کو تم مارو۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال بچوں کا قتل ہونا تھا اس سال جناب موسیٰ پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کا قتل نہیں ہونا تھا اس سال جناب موسیٰ کے بھائی جناب ہارون پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ پورا ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا پھر وہ کیسے پیدا ہوئے، پھر ان کی حفاظت اللہ نے کیسے کی، پھر یہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ بھی جناب موسیٰ کی قوم کو اللہ احسان گنوا رہا ہے، دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ یہ بھی کیا، تمہیں فرعون سے نجات دی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے تمہارے سمندر کو پھاڑ دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کو تمہارے سامنے غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو لیا راتی رات، مصر سے لے کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے، سمندر میں جیسے گئے فرعون کو پتہ چل گیا، سارے فرعونی اٹھ کے پورے لشکر لے کے
ہزاروں کی فوج لے کے آ گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا کہ اللہ کا نام لو دریا میں کود جاؤ. سارے بنی اسرائیلی آ گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی طرف دعا کی تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا عصا. فرمایا کہ ماریے. آپ نے مارا تو سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ شیشے کی دیوار ہے, پانی کا ایک قطرہ نہ ادھر نہ ادھر, نیچے بالکل سمجھے کہ سڑک بن گئی. اب بنی اسرائیل آرام سے جا رہے سمندر پار کرنے. اب فرعون بھی اندر کودا. فرعون نے کہا دیکھو میں کہتا تھا میں خدا ہوں, دیکھو پانی نے میرے راستہ چھوڑا نہیں چھوڑا. اب جیسے فرعون اس کی قوم بیچ میں آئی, اللہ نے دونوں سمندروں کو ملا دیا, دونوں لہروں کو ملا دیا, وہ سارے وہیں غرق ہو گئے. اور ساری کی ساری قوم بنی اسرائیل کے دیکھ رہی تھی. اب جب دیکھ رہی تھی اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا 10 محرم کے دن فرعون غرق ہوا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا. جب حضور مدینے میں آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیا کہ اللہ نے ہمیں نجات دی تھی 10 محرم کو. حضور نے فرمایا اے مسلمانوں تم بھی روزہ رکھا کرو 10 محرم کا. جناب موسیٰ کی محبت میں مگر خالی 10 کا نہیں, 10 کے ساتھ 11 کا یا 10 کے ساتھ 9 کا, تاکہ ہماری مشابہت ان یہودیوں سے نہ ہو جائے. اندازہ لگائیں, نیک کام میں نا روزہ رکھنا چاہیے مگر کہا کہ مشابہت نہیں ہونی چاہیے, مشابہت سے بچنا چاہیے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے محرم میں سارے یہ جو تعزیے علم چڑھاوے سب شیعوں کی مشابہت ہے نا, تو ہمیں اسے بھی تو بچنا چاہیے. اللہ کی پناہ. اللہ اکبر. اب جب بنی اسرائیلی سمندر پار ہو گئے, اب اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ سے کہا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور ہم نے جناب موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ آپ کو طور پہ آ جائیں 40 راتوں کے لیے. اللہ نے پہلے 30 راتوں کا پھر 10 دن کا اضافہ کیا, 40 کیا. تو قوم پیچھے رہ گئی. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ, پھر قوم نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم نے ظلم کیا. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ, اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر بھی تم سے درگزر کیا, اس وجہ کر کے شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اب انہوں نے بچڑے کی پوجا کیسے کی وہ بھی ہم آگے بتائیں گے. کہ جناب موسیٰ جب اوپر چلے گئے اللہ نے تختیوں کی صورت میں اپنا تورات جو ہے وہ آپ کو دی, تورات دی. اور پیچھے کیا تھا؟ پیچھے جو ہے سامری تھا, سامری وہ کہ سنار تھا اس کے پاس. اس نے کہا بھی سب بنی جتنا سونا سب جمع کرو. سونا جمع کیا گیا. اب سونے کا ایک بچڑا بنایا گیا. اب وہ بچڑے کو سامری نے کہا دیکھو جناب موسیٰ تو گئے ہمیں بھول گئے, اور اللہ نے خدا تمہارے پاس, یہ بچڑا تمہارا خدا ہے. اب سب نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. جب جناب موسیٰ آئے تو آپ نے تختے نیچے رکھی, آپ غضبناک ہو گئے, اپنے بھائی جناب ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا, سر کو پکڑ لیا. یہ کیا تم نے کیا کیا؟ کہا میرے بھائی میں کیا کرتا, پوری قوم مجھ پر غالب آ گئے تھے, یہ قریب تھا مجھے قوم مار دیتی, میں کیا کر سکتا تھا. آپ کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا, اب جلال میں تھے کیونکہ حضرت موسیٰ جو ہے آپ کا ملتا ہے کہ تمام انبیاء سب سے بڑے جلالی تھے. اللہ اکبر. پہلا کیا اے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے ظلم کیا ہے, بچڑے کو معبود بنا لیا ہے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ, چلو توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں. وہ توبہ کیسی؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل کرو, اپنے آپ کو قتل کرو, یہ توبہ ہے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے پاس. فَتَابَ عَلَيْكُمْ, تو اس پروردگار نے تمہاری توبہ قبول کرے گا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اچھا اب کیا ہو گیا؟ جناب ہارون کے ساتھ 12,000 ایسے لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی. اب کہا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے پوجا کی ہے. صبح سے لے کر شام تک 70,000 افراد کو قتل کیا گیا. اب سب خوشی خوشی اپنی گردنیں پیش کر رہے تھے, سب خوشی خوشی اپنی گردنیں پیش کر رہے تھے. 70,000 صبح سے لے کر شام تک. جناب موسیٰ رب کی بارگاہ میں مالک یہ تو سارے یہیں برباد ہو جائیں گے, کوئی بچے گا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو قتل ہو گئے ہیں وہ شہید ہیں, اور جس نے قتل کیا ہے وہ بھی جنتی, جو قتل کیا گیا ہے وہ بھی جنتی, اور باقی جو رہ گئے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. 70,000 مار دیے گئے, اپنے آپ کو پیش کر دیے. یہ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے اعزاز دیا, یعنی کیسے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا رب کی بارگاہ میں. لاؤ بھی ہمیں قتل کرو, ہماری گردن اڑاؤ, مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی. تو ان کا یہ کفارہ تھا. اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں
جب توبہ ہو گئی پھر اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم میں سے چند بندے لے آؤ کوہ طور پہ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ، جب جناب موسیٰ لے کے گئے کچھ لوگوں کو تو انہوں نے کہا اے موسیٰ دیکھو ہم تو آپ کے رب پر ایمان نہیں لائیں گے. کب تک؟ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم آپ کے رب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی آئی، بجلی نے پکڑا، وہ سارے مر گئے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے. پھر جناب موسیٰ نے کہا مالک یہ تو یہی مر گئے، اب میں قوم کے پاس جاؤں گا تو پھر قوم کہے گی ہمارے بندے کدھر گئے. پھر اللہ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے ان کو پھر زندہ کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. تو جناب موسیٰ نے پھر گر گرا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک نے ان کو پھر زندہ فرما دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جب وہ چلے مصر سے چلے ملک شام، جناب موسیٰ نے کہا دیکھو فرعون تو ہو گیا غرق، اب فرعونیوں کے سارے زیورات انہوں نے اٹھائے اور چل دیے اپنا مسجد اقصی ملک شام کی طرف. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ملک شام کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے اور آپ کے بیٹے جناب ان کی اولاد کی بھی وہیں دفن ہے جناب اسحاق کی. اور کہا کہ وہ جو بستی ہے نا مسجد اقصی، وہ قوم عمالقہ نے قبضہ کیا ہوا ہے اور تم نے جا کے ان کو چھڑوانا ہے. یہ قوم آئی، جب بیچ راستے میں آئی تو کیا کہنے لگی جناب موسیٰ میں تو پیاس لگی ہے، اچھا اور ہمیں بھوک لگی ہے، اب کچھ کھانے کے لیے بندوبست کیجئے. آپ نے پھر دعا کی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ نے ایک بادل بھیج دیا کہ جہاں جہاں بنی اسرائیلی جاتے وہ بادل ان پر سایہ کرتا رہتا. بھوک لگی ہے جناب موسیٰ کچھ دیجئے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے من اور سلوہ نازل کیا. من کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ من جو ہے نا، من وہ ایک میٹھی چیز تھی، وہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اترتی رہتی تھی. اب بنی اسرائیل اپنی چادروں میں بھر لیتے تھے اس کو اور سارا دن کھاتے رہتے تھے. اور سلوہ کیا تھا؟ سلوہ ایک بھونا ہوا پرندہ آتا تھا بنی اسرائیلیوں کے پاس، وہ بھونا ہوا پرندہ کھاتے تھے. یعنی دیکھیں من بھی اتر رہا ہے، سلوہ بھی مل رہا ہے، پھر بھی سرکشی، پھر بھی سرکشی. اور اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن نہیں اترتا تھا کھانا ان کے لیے، جمعے کو ڈبل اترتا تھا، ہفتے کو نہیں اترتا تھا. اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک دن سے زیادہ کا سٹوک نہیں کرنا، میں ایک دن کا جمع کرنا. اب بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، ایک ہی دنوں کا جمع کر لیتے، پتہ نہیں کل اترے یا نہ اترے، کل اترے یا نہ اترے. تو میرے مدنی آقا نے فرمایا اگر بنی اسرائیلی اپنے کھانے کو یوں جمع نہ کرتے نا، آج ہمارے کھانے بھی بدبودار نہیں ہوتے. آج ہمارے جو کھانا بدبودار ہو جاتا ہے، خراب. بنی اسرائیلی کی حرکت کی وجہ سے ہوا ہے. وہ جمع کرتے تھے زیادہ، دوسرے دن خراب ہو جاتا تھا. اگر وہ جمع نہ کرتے تو اللہ اس امت پر بھی کھانے کبھی خراب نہ ہوتے تھے. اللہ اکبر. جب بستی آ گئی تو جناب موسیٰ نے فرمایا چلو اب بستی میں جاؤ، لڑو ان سے، ان کو نکالنا ہے نا مسجد اقصی سے، آزاد کروانی ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، چلو اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. اب بنی اسرائیلی مصر کو چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ مصر بڑا زرخیز علاقہ تھا. اب یہ جو علاقہ تھا اللہ نے اس کو اس سے زیادہ زرخیز بنا دیا، اس میں میوے، پھل، ندی، نہریں، ہر چیز تھی. فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کھاؤ جہاں سے تمہارا جی کرتا ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے، حِطَّةٌ اس کا معنی ہے معافی معافی معافی، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری بخشش فرما دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم بہترین اجر دیں گے نیکوکاروں کو. مگر دیکھیں جناب سرکش قوم کتنی تھی. اب انہوں نے جانا تھا یوں سجدہ کرتے ہوئے، دروازہ چھوٹا سا تھا. اب یوں جاتے، جیسے بادشاہ اکبر بادشاہ کے دربار میں نا شیخ سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، ان کے بارے حوالے اعلی سے آتا ہے کہ ظاہر یہ سلطنت جتنی بھی تھی تو پہلے بادشاہ کو سلامی دی جاتی تھی یوں جھک کر، اور پھر کوئی بات کہی جاتی تھی. مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو بادشاہ نے کہا آپ میری بارگاہ میں آئے اور مجھے سلامی دیں. اچھا اس بادشاہ نے دروازہ بھی ایسا بنایا ہوا تھا کہ بندہ پہلے جھکتا تھا، سلامی تو ہو ہی جاتی تھی. مگر وہ شیخ سرہندی مجدد الفسانی، کبھی ان کو والد صاحب کو بات سنائیں گے. اللہ، آپ پتہ کیسے داخل ہوئے؟ آپ نے پہلے اندر اپنے پاؤں داخل کیے، پہلے پاؤں داخل کیے اور پھر سر نکال کے یوں کھڑے ہو گئے.
کہ یہ مجھے سجدہ کرے گا. آپ نے پہلے پاؤں داخل کیے پھر سر اندر کیا. 10 آدمی آئے آپ کو جھکانے کے لیے کہ جھکو بادشاہ اکبر کو آپ سجدہ کرو. آپ یوں کھڑے رہے. آپ جناب فاروق اعظم کے اولاد میں سے تھے. 10 افراد بھی آپ کی گردن کو نیچے نہیں کر سکے. جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے. تو بنی اسرائیل قوم سے کہا گیا کہ تم جھکو, اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے جاؤ. ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اپنے سرین کے بل گھسیٹتے وہاں سے نکل کے چلے گئے, سجدہ نہیں کیا. اور کہا تھا حتتن, یعنی معافی معافی کہو. ان بدبختوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. حبتن حبتن, حبتن کا معنی دانا, بال کا دانا, بال کا دانا, یعنی معافی کہنے بجائے حبتن حبتن کہنا شروع کر دیا. یعنی کتنے سرکش کو. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس دن بھی اللہ نے پھر ان پر طاعون کا عذاب مسلط کر دیا. طاعون کا عذاب. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی. اس دن بھی 70,000 بنی اسرائیلیوں کو طاعون کے مرض نے ہلاک کر دیا. آپ نے پھر دعا کی, اللہ نے پھر آپ کی دعا کو قبول کیا. اور میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ طاعون گزشتہ امتوں کے لیے عذاب تھا, مگر اس امت کے لیے طاعون رحمت ہے. حضور نے فرمایا جو بندہ طاعون کے مرض میں مرا, اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا. طاعون کیا ہے؟ طاعون ایک مرض ہے کہ جس کے اندر جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے, جسم پگھلنا شروع ہو جاتا ہے اور بوٹی بوٹی گرنا شروع ہو جاتی ہے. ایسا مرض ہے طاعون کا. اللہ ہم سبوں کو محفوظ فرمائے. آخری آیت کریمہ, فبدل الذین ظلموا, انہوں نے بدل دیا ظالموں نے اس بات کو کہ جو اس کے علاوہ کہی گئی تھی. اللہ نے کہا تھا حتتن کہو, انہوں نے کہا حبتن. اللہ کا فانزلنا علی الذین ظلموا, بے شک اللہ نے عذاب نازل کیا ان پر, من السماء, آسمان سے, بما کانوا یفسقون, بسبب اس کے کہ جو وہ فسق کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آصف بھائی تو کہتے ہیں امام صاحب